مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میری عمر 17 سال ہے۔ یہ جو کم عمری میں عادت پڑتی ہے نا برائیوں کی، خاص طور پہ ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ دیکھو پہلی دفعہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا نا وہ بچ جاتا ہے۔ ہر گناہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے، انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ نوجوان یہ برائی سیکھتے ہیں دوسروں سے سن سن کے، تو اپنے آپ کو جنہوں نے نہیں کیا نا بچائیں، وہ تو بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کے بغیر ہوئی یعنی انسان سروائیو ہی نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو بچنے والے ہیں وہ ہمیشہ سے بچے ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کر لیا پھر بار بار اس طرف دماغ جاتا ہے، تو اس کے بہت ساری ٹرک ہیں، بہت ساری تدبیریں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھو۔ سب سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مصروف، اور خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے موبائل کا استعمال اور یہ سب چیزیں بالکل بند کر دو۔ رات کو سونے سے پہلے کوئی کتاب رکھو اپنے سرہانے، اچھی کتاب ہو، اس کو پڑھو، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، لیٹ کے مطالعہ شروع کرو۔ کتاب ایسی چیز ہے آدمی پڑھنا شروع کرے پتہ بھی نہیں چلتا کب آنکھ لگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ اور پھر سارا دن اپنے آپ کو بزی رکھو نا، کچھ سارا دن کا شیڈول بناؤ کہ کل میں نے کرنا کیا ہے۔ جتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرو گے، جاگنگ ہے، جم ہے، اتنا ان غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچے رہو گے۔ جاگنگ، جم نا، اپنی طاقت توانائی کو ان چیزوں میں کھپاؤ، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب باڈی بننا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو خود ہی احساس ہوتا ہے یار میں وہ کام نہیں کروں جس سے میرا جسم، باڈی خراب ہو میری۔ دوسرا اس کے نقصانات بھی سوچنے چاہیے۔ آج کل بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ مینٹلی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر ہی نہیں بنائی ہے انسان کی، تو جو کام نیچرل نہیں ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈسٹربنس کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ ایسے لوگ پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے بعد میں۔ تو اور دوسری بات، تبلیغ میں وقت لگاؤ، 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر بھی گناہ ہو جائے توبہ کرو، بس پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، اللہ سے تعلق ختم مت کرو۔ چھوٹ نہ بھی جائے، کم ہو جائے نا گناہ، کم ہو جائے گناہ۔ اور شادی کرو نا جلد سے جلد، اس میں تاخیر کیوں کرتا ہے بھائی؟ مفتی سے میرا سوال زیر لب پڑھیے گا، سبحان اللہ، اردو بھائی، یہ بھی زیر لب ہی ایسے جو پڑھتا ہوں نا، اس میں کوئی باطن والی بات تو نہیں ہے بھائی، اس میں تو کوئی ایسی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں چھپاؤ، اچھا آگے چھپانے والی بات آ گئی۔ بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ بندہ جو ہے نا سڑیا گیا ہے۔ جو بھی ہے فوری طور پہ ڈاکٹر سے علاج کروائے، کھسک جائے گا، فل کھسک چل رہا ہے، تبھی کہہ رہے چھپ کے پڑھو۔ آگے ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں، بس۔ انسان کے پاگل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دے؟ نیک۔ جس دن یہ وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں یا میں بہت اچھا ہوں، تو سمجھ لو معاملہ ہو گیا خراب۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ ہر وقت لوگوں کو ڈانٹتے رہتے تھے نا، اپنے مریدوں کو نہیں، نمازیوں کو۔ مرید کو ڈانٹے تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ بہت بیزار ہو گئے لوگ ان سے، تو انکوائری کے لیے ایک بندہ گیا کہ یار یہ تو اچھے بھلے صحیح آدمی ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے، ہر وقت غصے میں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ خیر وہ ان کے ساتھ رہا تو مجھے آ کے رپورٹ پیش کی اس نے، ویسے کہہ رہے ہیں مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، بس۔ میں نے کہا یار 100% صحیح تجزیہ کیا ہے آپ نے۔ جس دن انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں، اس دن سے اس ڈپریشن میں بھی جاتا ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ لوگ آج کل کسی کو نیک ویک نہیں سمجھتے ہیں، یہ بتا دوں میں۔ وہ پیر و مرشد والا دور، ونس اپون اے ٹائم، لوگوں کی عقیدت ایسی ہے سیکنڈوں میں نیچے آتی ہے، دھڑام سے۔ ذرا سا کچھ دیکھ لینا ایک دم دھڑام سے عقیدت نیچے آتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہو، لوگ آپ کو نیک سمجھتے نہیں ہیں، وہ آپ کے حساب سے آپ کو جو جیسا آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے وہ ان کا رویہ نہیں ہوتا، تو آدمی جاتا ہے ڈپریشن میں۔ تو تکبر
تکبر جس کی کھوپڑی میں ہے نا ایک دن مر جاتا ہے وہ ڈپریشن سے. نارمل رہا کرو. یہ بھائی صاحب نے جو پرچہ دیا نا, میں پڑھ نہیں رہا اس کو, لیکن ان کا خلاصہ یہی ہے, نارمل رہو جیسے ساری دنیا ہے, اپنے آپ کو ویسا سمجھو اور باقی چکر چھوڑ دو. تبلیغ میں جانا فرض واجب ہے یا نفل ہے؟ جس کی اصلاح تبلیغ میں جانے پر موقوف ہے. موقوف تھوڑا گاڑا لفظ ہو گیا ہے. بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے, دیکھو برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. ماحول تبدیل کرنا ضروری ہے. جس ماحول میں برائی کی عادت پڑتی ہے بعض دفعہ وہ اس ماحول میں چھوٹتا نہیں ہے, تو ماحول چینج کرنا ضروری ہے. تو جس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ میں ماحول تبدیل کیے بغیر مجھ سے یہ برائی چھوٹے گی نہیں, تو اس کے لیے ماحول تبدیل کرنا ضروری. اور ماحول کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ جا کے تبلیغ میں. تو اب ایسے آپ فقہی عبارتیں نکالنا شروع کر دو کہ تبلیغ میں سہ روزہ لگانا واجب ہے یا فرض ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ 2 روٹیاں یا 1.5 روٹی کھانا فرض ہے یا نہیں ہے. بھائی جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ آپ فیصلہ کرو, کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے 2 پراٹھے کھانا اسلام میں, میں نے آج پھر اللہ کے فضل سے 2 پراٹھے پھوڑ دیے صبح. اچھا میرے 2 پراٹھے سن کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا پھوڑتا ہوگا. 2 پراٹھے ہی پھوڑے ہیں 24 گھنٹے میں. افطاری ہماری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے, اور سموسے 2-4 نمٹائے. سموسہ دنیا چھوڑ دوں گا, سموسہ نہیں چھوڑوں گا بھائی. 2 دن چھوڑ کے دیکھا, مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی دنیا چھوڑ دے افطاری میں سموسہ نہ چھوڑے. کم کھاؤ نا, بس 2-3 سموسے کھا لو, 4, 6, 5, 10, 25, 30, بس اس سے زیادہ. یہ سموسہ اور پکوڑا صرف رمضان میں ہی کھایا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ پورے سال تو ہم کھاتے نہیں ہیں. کون کھاتا ہے پورے سال سموسے پکوڑے؟ میں تو نہیں کھاتا. تو ایک رمضان ہی ہے, اس میں کھانے دو یار. ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. ڈاکٹروں کے یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر عفان کا آیا تھا یہ سموسہ اتنا نقصان دہ. ایک دفعہ ڈاکٹر عفان کی میرے سے ملاقات کراؤ, سموسے کو دہی چٹنی میں ملا کے کھلاؤں گا, اس کے بعد وہ کلپ اپنا ہٹا لیں گے. بولے نہیں بھائی, افطاری میں تو مزہ ہی اس کا ہے. خیر کہیں اور جا رہا ہوں میں. صحت کا خیال کیا کرو, اچھا ہے, لیکن سارا دن جب بھوکا ہوتا ہے نا آدمی تو پھر سب ہضم ہو جاتا ہے, اتنا نقصان نہیں دیتا یہ سب کچھ. تبلیغ میں جانا فرض ہے واجب, تو یہی بات ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ تو پتہ ہے نا, جان کہاں سے نکلتی ہے. ٹیچر نے ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم اسکول میں سائنس پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ تو اس نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. تو ماں حیران کہ ابھی کھڑکی سے کہاں سے نکلتی ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا, پڑوسیوں کی انٹی آتی ہیں ابو سے ملنے, جب آپ آتی ہو تو وہ اسے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں, گھروں کے راز فاش کر رہے ہوتے ہیں. تو جان بچانا فرض ہے. اب وہ کیسے بچائی جائے یہ آپ کا ہیڈک ہے, تو اسلام یہ نہیں بتائے گا. ایک اہل حدیث عالم نے بہت طنز کیا ہے احناف پر نا. طنز یہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ نماز میں عورت ہاتھ یہاں باندھے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑی ہوگی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت جب رکوع کرے گی تو تھوڑا جھکے گی, زیادہ نہیں جھکے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. سجدے میں یوں سمٹ کے کرے گی سجدہ, یہ حدیث سے دکھائیں. پھر جب زمین پہ بیٹھے گی تو سرین زمین پہ رکھے گی اور پاؤں کو ایسے کر کے نکال لے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. تو اتنی ساری 15 چیزیں نکالی, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں تواتر عملی سے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پر اجماع امت ہے. امام شافعی, امام حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, سب کا اتفاق ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. اور یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. یہ جیسے عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں, یہ حدیث سے کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں ہے حدیث میں. یہ تواتر سے. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے, وہ ضعیف ہے, وہ بھی ان کا اپنا قول ہے, نبی کی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ ایسے کرو, لیکن وہ بھی سند ثابت نہیں ہے. تو تواتر سے امت میں ایک عمل چلا آ رہا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں. عورت رمل نہیں کرے گی جو پہلے 3 چکر میں ہم سینہ تان کے چلتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. عورت لبیک آہستہ کہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہی تواتر سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. تو سمٹ کے نماز پڑھنا یہ تواتر عملی سے ثابت ہے.
اسلاف سے ثابت ہے, چاروں ائمہ کے اتفاق سے ثابت ہے. ہاں اب سمٹنا کیسے ہے اس کی ہر فقی نے اپنی اپنی تشریح کی ہے. بعض لوگوں کو ایسے لگا کہ ایسا کھڑے ہونے میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے تو انہوں نے کہا ایسے ہاتھ باندھے گی. بعض نے کہا گھٹنے ملائے تو اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. تو اب اس پہ حدیث تک کا مطالبہ کرنا یہ کم علمی کی بات ہے. تو مدعی کے ذمے تو یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مدعا ہے وہ ثابت کر دے. تو فقہا نے اپنے حساب سے لکھ دیا کہ بھئی پاؤں ملائے گی, اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ملاؤ آپ, تو آپ کے پاس بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ. تو یہ جو اس طرح کے مطالبے ہیں نا, اس پہ بھی حدیث, اس پہ بھی حدیث, اس لیے کم علمی اور جہالت کی بات ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں اہل علم پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. تو میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا؟ ہاں, تو تبلیغ میں نکلنا واجب ہے, فرض ہے. یہ ٹیکنیکل بحث چھوڑ دو. اپنی اصلاح کرنا فرض ہے اور دین کو دنیا میں غالب کرنا فرض ہے. اب یہ اس کا آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ کیا ہے یہ آپ خود فیصلہ کرو. سمجھتے ہو؟ عام عوام کے لیے تو تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ ہے نہیں. لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں بھائی. ہم بھی تو سیروزے کی جماعت آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں, تو انہی کی برکت سے میں بھی دین کی طرف آیا ہوں. دین کی طرف تو ٹوٹے پھوٹے تو ہم پہلے بھی تھے, یعنی پورا علم دین کی طرف. اچھا بھائی میرے بھائی, یار روزے میں ہم سے تو بالکل مزہ نہیں آتا. روزے میں جو ہے نا بیان بہت مشکل چیز ہے. تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہو نا. دیر سے آنے پر آگے سب سے پہلی صف میں جانا, وہی کس وہی حدیث میں بیان کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جمعے کے دن دیر سے آ کے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جاؤ. اگر آگے صفوں میں جگہ خالی بھی ہے نا تو گردنیں نہ پھلانگے, لوگوں سے ایکسکیوز کر لیں, کائنڈلی تھوڑا سا فاصلہ, تھوڑا سی جگہ دے دیں تو ان کے بیچ میں سے گزر کے چلے جائیں. گردنیں پھلانگنا لوگوں کی یہ بہت برا عمل ہے. اور کوئی سوال یہاں سے کسی کا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی کے ریلیٹڈ. آج کل لوگ ہمارے اپنی کمیونٹی میں جو ہے نا بہت سارے کوائن کو پروموٹ کر رہے ہیں. کرپٹو کرنسی میں بیٹا 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ کرپٹو کرنسی سے ایوائڈ کریں. سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. کسی ایک خاص کوائن کو پروموٹ کرنا, اس کے اوپر آرٹیکل وغیرہ پوری کا ہی ہے حکم ہے. یہ ناجائز ہے؟ جائز نہیں, ناجائز تو نہیں کہتے, احتیاط کرتے ہیں علماء کسی چیز کو حرام کہنے میں, لیکن یہ شریعت کے مزاج سے میچ نہیں کرتی. مفتی صاحب کچھ میرے کزنز ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے بیان سن رہے ہیں آپ کا, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. میں نے حالانکہ ان کو منع کیا اس کام کرنے سے, لیکن بس ایک دفعہ منع کر دیا کافی ہے, پیچھے نہ پڑے کسی کے. آپ بھی منع کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا. ان کی کر دیا میں نے, پیچھے نہ پڑے کسی کے. میرے سوال 3 تھے ویسے. پہلا سوال یہ ہے کہ جن گانوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہوتا, صرف مائک پر گانے گائے ہوئے ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا جو میوزک ہے نا وہ میوزک نہیں ہوتا اصل میں, وہ وہاں ہوئی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ تھوڑا سا افیکٹ پیدا کرنے کے لیے اس کی گنجائش ہے بھائی. اب اس دور میں لوگ نائٹ کلبوں میں تھرک رہے ہیں اور آپ اتنی پابندیاں لگائیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں جو سلو موشن میں وہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو. بیک گراؤنڈ کے جو میوزک ہوتے ہیں نا وہ میوزک نہیں ہوتے, وہ والا میوزک نہ ہو ٹھشٹن ٹھشٹن والا, بالکل مائیکل جیکسن لگا دیا پتہ چلا آپ نے. ایک ساؤنڈ پیچھے بھرا جاتا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا ایک اثر ڈالا جائے, تو اس کی گنجائش ہے. جی اس زمانے میں گنجائشوں پہ بھی عمل کر لو تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے. لوگ حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, تو گنجائشوں پر عمل کر لو تو بھی غنیمت ہے. ایک نائٹ کلب میں جا کے میوزک کی دھنوں پہ ناچ رہا ہے اور ایک صرف نیوز ہے اس کے پیچھے, تھوڑا سا بہت فرق ہے بھائی دونوں میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک آپ؟ دعائیں آپ کی. ماشاء اللہ. میرا نام مدثر ہے جی, فیصل آباد سے جماعت میں چل رہا ہوں. تو ماشاء اللہ آپ کی باتیں سنی, آپ کے لیے نا میں ایک شعر اگر آپ ارشاد. تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں, حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں. تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں, حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں. گونگوں کو تکلم کے مواقع ہیں میسر, ہم ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں. ابھی تو بولے آپ, لیکن ماشاء آپ کا اپنا شعر ہے نا؟ نہیں, عبداللہ بھائی کا. عبداللہ بھائی, عبداللہ بھائی کس کے ہیں؟ شعر عبداللہ بھائی کا ہے, لیکن عبداللہ بھائی کس کے ہیں؟ اپنے باپ کے. کوئی شاعر ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو عبداللہ بھائی کو وہ بھائی پہلے ادھر, وہ پہلے سے کھڑے ہوئے. سیاسی سوال نہ پوچھیں یار, یہ بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے.
مفتی صاحب میرا دوست جو ہے نا وہ جہاز والی گیم کھیلتا ہے, مطلب کہ مجھے پتہ ہے وہ حرام ہے, لیکن جب وہ جیت جاتا ہے نا تو وہ مجھے فون کرتا ہے کہ بھائی آ جا تجھے میں بریانی برگر کھلاؤں, تو میرے لیے وہ حلال ہے؟ جوا کھیلتا ہے؟ جی جی. نہیں, وہ حلال نہیں ہے بھائی. جوئے کی رقم سے بریانی کہاں سے حلال ہوگی؟ شکریہ. یہ بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں. جی صاحب یہ خواتین کے حوالے سے نا اعتکاف کا تھوڑا سا وضاحت کر دیں. خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہے, مسجدوں میں نہیں ہے. مدرسے میں کر سکتی ہیں؟ مدرسے میں نہیں کر سکتی, مدرسے میں بھی نہیں کر سکتی. صرف گھر میں ایک. جی اوے بھائی شعر و شاعری شروع ہو گئی ہے. ارشاد. شاعروں کے اپنے ایک اسٹائل ہوتے ہیں بھائی, اس اسٹائل میں بتانا پڑتا ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہیں پہلی صف میں, ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں. واہ واہ واہ. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں ہے. صحیح. یہ جو جنہوں نے پہلا سوال پوچھا تھا نا, یہ ان پہ شعر ہے. یہ آپ کا شعر ہے؟ یہ ایک انڈیا کے کوئی شاعر ہے, ان کا بڑی اچھی شاعرہ ہے میرا خیال ہے. اس کا ایک شعر ہے, بہت زبردست شعر ہے اس کا, کہ جو مزاج جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہاری دولت بتا رہی, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے. آہا, شاعری سنا کرو میرے بھائی. انٹرنیٹ پہ 3 چیزیں کام کی ہیں, ایک دینی بیانات, ایک میڈیکل سائنس کی معلومات, اور ایک شاعری. 3 چیزیں سنا کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے والدین کر رہے ہیں اس کی مرضی سے, اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں لیکن اس کے وہاں پر پسند نہیں, اور اس لڑکی نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اپنی پسند کی شادی کر لی ہے, اور اس کے والدین نے کہہ دیا کہ جہاں پر تو نے شادی کی ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے, اور جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دے اور تم نے شادی کر لی ہے تو والدین کے بغیر رضا کے بغیر کیے تو جنت میں تب تک نہیں جا سکتی جب تک تو اپنے والدین کو راضی نہ کرے. دیکھیں, لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور جہاں ماں باپ کہہ رہے تھے وہاں شادی نہیں کی ہے. یہ کیس آتے رہتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کو ہم قابل تعریف کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرے. وہ کہہ رہے اگر اس حالت میں تم مر گئی تو جہنمی ہے جب تک ہم معاف نہیں کر رہے. دیکھو, جو کام ہو جاتے ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہوتے. بعض کام ایسے ہیں جب ہو گیا تو ہو گیا. اب اس کو جہنمی وہنمی کے نکاح ہی کیا ہے نا, بھاگی تھوڑی ہے گھر سے. کرنا ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح, اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں لڑکی کو. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کیوں کر رہے تھے شادی, یہ بھی غلط ہے نا. ماں باپ دین صرف اپنی مرضی کا چلائیں, اور جب اپنے اوپر شریعت کی ذمہ داری آئے تو وہ وہاں شریعت نہیں ہو تو یہ تو غلط ہے نا. جب اسلام ہے تو وہ ماں باپ نے بھی تو فالو کرنا ہے نا اس کو. تو اللہ کے نبی نے صاف منع کیا کہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے آپ نکاح. مفتی صاحب جیسے اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح جائز ہوتا تو اس سے پوچھا کیوں جاتا ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کان سے پکڑ کے بس حوالے کرتے تھے کسی کے, کیا خیال ہے؟ اسے قبول ہے پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ بتا ہے یا نہیں ہے. جی جیسے حالات چل رہے ہیں ابھی, ہاں, اگر بندہ سوچے امیجن کرے کہ پاکستان بھی ختم ہو جاتا تو یہ حالات ان کے قیامت کی بھی علماء کرام کہہ رہے ہیں, اور جیسے حالات اچھا جیسے ہی جنگ کے حالات ہوتے ہیں نا فوراً جو پیش گوئیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ایکچولی حدیث میں آتا ہے خراسان سے لشکر نکلے گا, بس لشکر نکلنے والا ہے. دجال کے بارے میں حدیث ہے, امام مہدی کا تو آ ہی گئے ہیں. بس بھائی حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے. دجال بھی آئے گا, امام مہدی بھی آئیں گے, کب آئیں گے اس کی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے. ہم نے فیصلہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے کرنا ہے کہ حالات چل کیا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. حالات فی الحال یہ چل رہے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا تو وہاں آ کے دشمن لوگ بیٹھ جائیں گے اور پاکستان بھی کمزور ہوگا, اور اس سے جو غزہ کے لوگ ہیں نا ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ اچھا نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا. حالات کے مد نظر یہ بھی باقی یہ کہ اگر پاکستان کو انشاءاللہ کچھ ہوگا اس لیے نہیں کہ ایٹمی طاقت ہے, ایسے تو اللہ کی مدد ہے نا. اس ایٹمی طاقت بھی اسی وجہ سے کہ اللہ کی مدد ہے.
تو ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو اندر سے تو بغاوتیں کرائے گا. تو کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی فی الحال ہاٹ ٹاپک چل کیا رہا ہے, ان کو اس پہ لے کر آؤ, کسی طریقے سے سیٹ کرو. تو وہ اندر سے تو بغاوتیں کروائیں گے. افغانستان کو کہا ہوا ہے ان کو اندر سے جا کے, انڈیا کو بول دیا ادھر سے یوں کرو, ویسے کرو, ویسے کرو. تو یہاں یہ سب کچھ تو چلے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے پورا ڈسٹرائے کر دیں. کیونکہ جب مرتا ہے نا آدمی تو مرتا کیا نہ کرتا. وہ تو بم چلا. کوریا دیکھو, جو کوریا ہے کتنا بدماش ملک ہے. پاکستان تو سب سے بنا کے چلتا ہے, سب سے بنا کے چلتا ہے, کسی سے جنگ نہیں چاہتا. کوریا تو دنیا کا بدماش ترین کنٹری ہے, پھر بھی آپ دیکھو کوئی بھی نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتا, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے, بم. تو اس لیے پاکستان صحیح ٹائم پہ ایٹمی طاقت بن گیا تھا. اگر نہ بنا ہوتا تو اب دنیا نے بننے نہیں دینا تھا. تو اب وہ یہی کریں گے, سیاسی اختلافات اور آپ کے یہاں جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو دبا کے پیسہ دیا جا رہا ہے, تو یہ منجن بکیں گے. تو جو یہ منجن میں آ گیا وہ گیا, بیڑا غرق ہو گیا اس کا. جو نہیں مانتا ان منجنوں کو بولتا ہے بھائی ہمارا کنٹری ہے, ہماری فوج ہے. جرنیل تو آتے جاتے رہتے ہیں, اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, لیکن فوج تو فوج ہے نا بھائی. میں تو جنگ کے دنوں میں جتنے آرمی میں دوست جان پہچان, خود فون کر کے ان کا حوصلے بڑھاتا ہوں. میں ان کو توقع نہیں ہوتی, خود فون کرتا ہوں, حوصلے بڑھاتا ہوں ان کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اتنا خوش ہو جاتے ہیں, ان کا دل بڑھ جاتا ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے. ان حالات میں دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ان حالات میں شادیوں کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ جب آپ شادی کرو گے تو بچے پیدا ہوں گے, جوانوں کا ریشو بڑھے گا, تو لڑنے والے زیادہ ہوں گے. کوئی ملک میں آبادی ہوتی ہے تو بارڈر پہ لڑا جائے گا نا جی. تو اس لیے جلدی جلدی شادیاں کر لو, ایسا نہ ہو جنگ شروع ہو جائے. جی ایک سیکنڈ, ایک آخری سوال لے لیتے ہیں نا, رمضان ہے نا تھوڑا سا. جی بھائی کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں سوال, بس آخری لاسٹ کوشچن, بس پھر بعد میں. چلیں آ جائیں, مسافہ کر لیں جلدی سے. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے, ہاں ایتھیزم ہاں کے بالکل قریب ہے. اچھا اچھا. اور مجھے بھی خدشہ ہو رہا ہے کہ میں بھی اس طرف جاؤں. تو میں آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں, چاہے مجھے آپ عید کے بعد کا وقت دے دیں. ٹھیک ہے ضرور مل لیں. تو اس نے کوئی اشکالات کیے ہوئے ہیں, اس کو بھی لے آئیں, آپ خود بھی آ جائیں. ٹھیک ہے, کب آئیں؟ جب بھی آ جائیں, عید کے بعد آ جائیں آپ.